تو چلیے سیدھا آج کے اس اہم موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ موجودہ دور کس قدر فتنوں اور آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے، اور سچ پوچھیں تو اس وقت سب سے زیادہ فکر ہمیں اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی ہونی چاہیے۔ آج کے اس جائزے میں ہم اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر جدید دور کے چیلنجز کیا ہیں اور بچوں کی اسلامی تربیت اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت کیوں بن چکی ہے۔ اچھا، اس بات کو ذرا یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ دنیا کی موجودہ آبادی تقریباً 8 ارب تک پہنچ چکی ہے، اور اس میں سے ہم مسلمانوں کی تعداد لگ بھگ 2 ارب ہے۔ اب اس اتنے بڑے عالمی تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں خود سے ایک بہت ہی بنیادی سا سوال پوچھنا چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض اس دنیا کے مزے اڑانے، کمانے اور کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے، یا پھر ہماری زندگی کا کوئی بہت بڑا، کوئی اعلیٰ مقصد بھی ہے؟ آج ہم جن اہم باتوں کا جائزہ لینے جا رہے ہیں، ان میں زندگی کا اصل مقصد، قناعت اور حرص کا فرق، خواتین کے کردار کی اہمیت اور جدید دور میں والدین کے ساتھ ہونے والا سلوک شامل ہے۔ آخر میں ہم ابدی کامیابی پر بھی بات کریں گے۔ تو آئیے اپنے پہلے حصے کی طرف گڑتے ہیں۔ کیا واقعی ہم صرف دنیاوی آسائشیں اکٹھی کرنے کی مشین ہیں؟ ذرائع ہمیں بڑی واضح یاد دہانی کراتے ہیں کہ اگر ہم نے صرف دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا تو ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر بیٹھیں گے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ذرا دیکھیں تو انہوں نے قرآن پاک کی 100 سے زائد آیات کا نچوڑ ایک ہی لفظ میں نکالا ہے، اور وہ ہے حیات طیبہ، یعنی ایک پاکیزہ زندگی۔ اب یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ یہ وہ زندگی ہے جو ایمان، اچھے اخلاق اور بچوں کی بہترین اسلامی تربیت سے حاصل ہوتی ہے، اور یقین جانیں یہی وہ چیز ہے جو سچا دلی سکون دیتی ہے، مال و دولت نہیں۔ لیکن ذرا آج کے حالات تو دیکھیں۔ ہمارا معاشرہ اس وقت انتہائی شدید خطرات کی زد میں ہے۔ ایک نہ ختم ہونے والا لالچ ہے، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور سب سے خطرناک چیز ارتداد کا فتنہ۔ جی ہاں، حیرت کی بات ہے کہ آج کی نوجوان نسل اور بالخصوص بچیاں بھی ایمان سے دور ہو رہی ہیں۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ خطرات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور یہی وہ اصل مسئلہ ہے جسے ہمیں سب سے پہلے حل کرنا ہے۔ اور یہی بات ہمیں ہمارے دوسرے اہم موضوع کی طرف لے جاتی ہے، قناعت بمقابلہ حرص و لالچ۔ آخر آج کے دور میں اتنی بے چینی کیوں ہے؟ اس کی روحانی جڑیں کیا ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آج کا مادی ذہن بری طرح تھک چکا ہے۔ ایک طرف تو یہ لامتناہی حرص ہے، انسان کے پاس گاڑیاں ہوں، محلات ہوں، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا، ایک مستقل بے چینی لگی رہتی ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے قناعت۔ یہ دراصل ایک روحانی کیفیت ہے، جہاں انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر خوش رہتا ہے اور اس اندھی دوڑ سے نکل کر ایک پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ ذرائع میں اس حوالے سے ایک انتہائی گہری بات کی گئی ہے کہ انسان کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور یہ 100% سچ ہے۔ جو شخص صرف دنیا کمانے کی دھن میں رہتا ہے اس کے اندر ایسی ہوس پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی پرسکون نہیں سو سکتا، چاہے اس کے کمرے میں کتنا ہی شاندار اے سی اور نرم بستر کیوں نہ لگا ہو۔ اس بات کو دل میں اتارنے کے لیے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیں۔ وہ ایک انتہائی مالدار صحابی تھے۔ ایک دفعہ انہیں پینے کے لیے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو وہ اسے دیکھ کر رونے لگے۔ جانتے ہیں کیوں؟ انہیں یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں ان کی نیکیوں کا سارا بدلہ انہیں اسی دنیا میں تو نہیں دیا جا رہا۔ انہیں فکر تھی کہ کہیں وہ آخرت کے اجر سے محروم نہ رہ جائیں۔ ذرا سوچیں، یہ ان کا معیار تھا۔ تو اب یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اس دنیاوی حرص اور ان جدید فتنوں سے ہم نکلیں کیسے؟ اس کا جواب دراصل اس سوال میں چھپا ہے کہ بچوں کی دینی تربیت ایک پورے معاشرے کو کیسے بدل کر رکھ دیتی ہے۔ آئیے اپنے تیسرے اور انتہائی اہم حصے پر بات کرتے ہیں۔ ذرائع اس بات پر بار بار زور دیتے ہیں کہ اگر پوری نسل کو بچانا ہے تو اس کا سب سے پہلا اور بنیادی قدم خواتین کی روحانی اور دینی تعلیم ہے۔ ہوتا دراصل یہ ہے کہ جب ایک بچی کو بچپن سے ہی دینی ماحول ملتا ہے تو دین اس کی رگوں میں بس جاتا ہے، اور پھر جب یہ عورت ایک ماں بنتی ہے تو پورے گھر کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ اسی عورت کی گود سے اولیاء اور محدثین پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اثر کوئی وقتی نہیں ہوتا بلکہ نسل در نسل چلتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک بڑا حیران انگیز واقعہ ہے۔ بشرا حافی کی بہن آ کر ان سے ایک مسئلہ پوچھتی ہیں کہ کیا اس سوت کو بیچنا حلال ہے جو میں نے مفت ملنے والی چاند کی روشنی میں کاتا ہو؟
تاکہ اس میں پڑوسی کی سرکاری روشنی کی ذرا بھی ملاوٹ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! یہ وہ تقویٰ تھا خواتین کا، اور اسی پاکیزگی نے معاشرے کو عظیم انسان دیے۔ اب ذرا اس سکے کا دوسرا رخ دیکھیں۔ جب خواتین کی تعلیم کو نظر انداز کیا گیا تو کیا ہوا؟ اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کو بگاڑنے کے لیے سب سے پہلے عورتوں کو ہی نشانہ بنایا۔ مصر کی مثال لے لیں، 200 سال پہلے جب وہاں عورتوں کی زندگی سے دین نکالا گیا تو آنے والی نسلیں اپنی اسلامی پہچان ہی کھو بیٹھیں۔ آج جو ہماری نوجوان بچیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، یہ اسی غفلت کا نتیجہ ہے۔ اب ہم چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں، جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا آئی اوپنر ہے: جدید دور اور والدین کی خدمت۔ ہماری آج کی تعلیمی ترجیحات کا براہ راست اثر ہمارے اپنے بڑھاپے پر کیسے پڑتا ہے؟ ان دو راستوں کا فرق دیکھیں۔ اگر ہم بچوں کو دین نہ سکھائیں، بس صرف دنیاوی ڈگریوں کے پیچھے دوڑا دیں تو وہ اعلیٰ عہدے تو پا لیتے ہیں، لیکن بڑھاپے میں وہ والدین کا سہارا بالکل نہیں بنتے، وہ انہیں اولڈ ایج ہومز میں چھوڑاتے ہیں۔ اس کے برعکس جن بچوں کی اسلامی تربیت ہوئی ہوتی ہے، وہ دین کے ساتھ ساتھ اخلاق سیکھتے ہیں اور اپنے بوڑھے والدین کی سچے دل سے خدمت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جنوبی افریقہ کا ایک واقعہ بہت سبق آموز ہے۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ ترین ڈگریاں دلوائیں، اپنا سب کچھ لگا دیا، مگر اسی تعلیم یافتہ بیٹے نے اسے بڑھاپے میں گھر سے باہر نکال دیا۔ تب اس باپ کی آنکھیں کھلیں کہ یہ دنیاوی ڈگریاں تو میرے کسی کام کی نہیں۔ پھر اس نے ایک دینی مدرسہ بنایا تاکہ وہاں سے ایسے بچے تیار ہوں جو کم از کم والدین کی خدمت تو کریں۔ اور یہ اعداد و شمار، یہ تو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ حیدرآباد کی کچھ نو تعمیر شدہ اولڈ ایج ہومز کی رپورٹ کے مطابق وہاں 75% تعداد مسلمان بزرگوں کی ہے۔ 75%! یہ کتنا بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب گھروں سے اسلامی تربیت نکلتی ہے تو معاشرہ کس قدر بے حس ہو جاتا ہے۔ تو یہ تلخ حقائق ہمیں ہمارے آخری حصے کی طرف لے جاتے ہیں: دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ ہماری آج کی دنیاوی کوششیں ہماری ابدی ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ کیسے کرتی ہیں؟ دیکھیں، ہمیں صرف دنیا کے مزے اڑانے کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تاج محل بنانے والے شہنشاہ شاہ جہان کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ وہ اس بات پر زار و قطار روئے تھے کہ ان کی اتنی بڑی اولاد میں کوئی ایک بھی حافظ قرآن نہیں جو قیامت کے دن ان کی تاج پوشی کروا سکے۔ جب ان کے بیٹے اورنگزیب نے یہ سنا تو انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ تو اصل فخر ان دنیاوی سلطنتوں میں نہیں بلکہ اس اولاد میں ہے جو آپ کے لیے آخرت کا سرمایہ بنے۔ تو اب جیسے جیسے سائنس، ٹیکنالوجی اور دنیاوی تعلیم بڑھ رہی ہے، ایمان پر حملے بھی تیز ہو رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جدید ٹیکنالوجی کے طوفان میں ہم آخر اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا حتمی تریاق، اس کا سلیوشن صرف ایک ہے، اور وہ ہے توازن۔ بچوں کو دنیاوی علم ضرور دیں، لیکن اس اندھی دوڑ میں بنیادی دینی تعلیم کو پیچھے نہ چھوڑیں۔ بچوں میں قناعت کی صفت پیدا کریں۔ خاص طور پر بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا اس زمانے کی اولین ضرورت ہے، تاکہ وہ جدید دور کے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ آخر میں ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ ذرا خود سے یہ سوال ضرور پوچھیے گا: آج ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم اور جو وقت دے رہے ہیں، کیا اس سے ہم ایسی نسل چھوڑ کر جا رہے ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کرے گی، یا ہم ایسی مادی مشین تیار کر رہے ہیں جو ہمیں بڑھاپے میں کسی اولڈ ایج ہوم میں تنہا چھوڑ دے گی؟ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس اہم موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔